بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج 10واں سبق پڑھیں گے اور 10واں سبق جو ہے وہ کانا اور انا سے متعلق ہے. کانا ماضی کے زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اور جب یہ جملہ اسمیہ پر داخل ہوتا ہے تو پہلا اسم عام طور پر اسم کانا کہلاتا ہے اور دوسرا اسم یا خبر کانا کہلاتی ہے. جیسے کان اللہ علیمًا حکیمہ، اللہ جو ہے وہ اسم کانا ہے اور علیمًا حکیمہ جو ہے وہ خبر کانا ہے. باقی جملے پڑھیں آپ صنم. کانا زید قائمًا، زید کھڑا ہے. کانا طالب حاضراً. کانا ماضی کو ڈینوٹ کرتا ہے، ماضی کے لیے استعمال ہوتا ہے. تو زید کھڑا ہے نہیں ہے، زید کھڑا تھا. جی پھر پڑھیں. کانا زید قائمًا، زید کھڑا تھا. کانا طالب حاضراً، طالب علم حاضر تھا. کانت قرطبۃ جامعۃ فی اسپانیہ، قرطبہ اسپین میں یونیورسٹی تھی. کانا خالد بن ولید قائداً عظیماً للجیش، خالد بن ولید عظیم سپہ سالار تھے. یعنی اس کا قاعدہ کیا ہوا کہ اس میں کانا مرفوع اور خبر کانا منصوب ہوتی ہے، کہ جو پہلا اسم ہوتا ہے وہ اس میں کانا کہلاتا ہے اور اس کے اوپر پیش آتی ہے، اور جو دوسرا اسم ہے وہ خبر ہوتی ہے اور وہ منصوب یعنی اس کے اوپر زبر ہوتی ہے. جیسے اس میں کانا پر پیش آتی ہے اور خبر کانا پر زبر. یا یوں سمجھ لیں کہ جب کانا جملہ اسمیہ پر داخلہ ہوتا ہے تو اس کی خبر کو منصوب کر دیتا ہے اور اس کے مبتدا کو اپنا اسم بنا کر مرفوع ہی چھوڑ دیتا ہے. کانا کی مختلف شکلیں ہیں، اور یہ شکلیں جو ہے نا، یہ کچھ اس کی شکلیں جو ہے نا یہ اس ٹیبل میں دی ہوئی ہیں. جیسے سرم پڑھیں آپ. کانا، کانو، کنتا، کنتم، کنتو، کننا. ہوا، ہم، انتا، انتم، انا، نحنو. کانا یا کانو جو ہے یہ فعل غائب کے صیغے ہیں. کنتا کنتم جو ہے یہ سامنے جو آپ کے ہوتا ہے، آپ یا آپ سب لوگ، ان کے لیے استعمال ہوتا ہے. اور کنتو اور کننا ہے یہ بولنے والے کے لیے استعمال ہوتا ہے. ہوا اور ہم جو ہے وہ اور ان کے لیے ہے. انتا و انتم آپ کے لیے. انا و نحنو یہ میں اور ہم. اگر کانا کو فعل مضارع سے پہلے استعمال کیا جائے تو یہ ماضی استمراری کے معنی دیتا ہے. ماضی استمراری وہ جس میں ماضی میں کوئی کام لگاتار ہو رہا ہو. جیسے پڑھیں. کانا یذهب الی الجامعۃ بالسیارۃ، وہ کار میں یونیورسٹی جایا کرتا تھا. کانا یاکل تفاحا فی الفطورۃ، وہ ناشتے میں سیب کھایا کرتا تھا. کانا ینام مبکرا، وہ جلدی سو جاتا تھا. کانوا یصبرون فی المصیبۃ، وہ مصیبت میں صبر کرتے تھے. کانوا یشکرون علی النعمۃ، کانوا یشکرون علی النعمۃ، وہ نعمت پر شکر ادا کرتے تھے. کانوا یسبحون فی قناۃ، وہ نہر میں تیرا کرتے تھے. کنت تشغل فی المطالعۃ کثیرا، تم اکثر مطالعے میں مصروف رہتے تھے. کنت تذکرہ کثیرا، تم اسے اکثر یاد کرتے تھے. حل کنت تلعب کرۃ القدم، کیا تم فٹ بال کھیلا کرتے تھے. حل کنتم تشربون الحلیب، کیا تم دودھ پیا کرتے تھے. حل کنتم تأتون الی الکلیۃ ماشیا، کیا تم پیدل کالج آیا کرتے تھے. ما کنتم تجتہدون، تم محنت نہیں کرتے تھے. کنت استیقظ مبکرا، میں صبح سویرے اٹھتا تھا. کنت اقرأ القرآن صباحا، کنت اقرأ القرآن صباحا، میں صبح کو قرآن پڑھا کرتا تھا. کنت اغسل یدی کثیرا، میں اکثر اپنے ہاتھ دھویا کرتا تھا. کننا نذهب الی لاہور بالقطار، ہم ٹرین کے ذریعے لاہور جاتے تھے. کننا نلعب کرکٹ کل یوم الاحد، ہم ہر اتوار کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے. کننا ہم ہر اتوار کو کرکٹ کھیلا کرتے تھے.
كنا نأكل العشاء بعد العشاء. ہم عشاء کے بعد عشائیہ کھایا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے بعد جو ہے نا وہ انا اور انا کے الفاظ ہیں. تو یہ انا اور انا جو ہیں یہ جملے کے اندر کلام کے اندر زور پیدا کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں. انا جو ہے وہ عام طور پر جملے کے شروع میں استعمال ہوتا ہے اور انا جو ہے یہ جملے کے درمیان میں استعمال ہوتا ہے. انہیں الحروف مشبہ بالفعل بھی کہتے ہیں کیونکہ فعل کی طرف سے جب کوئی فعل استعمال ہوتا ہے تو اس کے بعد آنے والے اسم جو ہے ان میں ایک تغیر رونما ہوتا ہے، تبدیلی آتی ہے، اور وہ تبدیلی ہوتی ہے کہ جو فاعل ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ پیش آتی ہے اور جو مفعول ہوتا ہے اس کے اوپر ہمیشہ زبر آتی ہے. تو اسی طرح سے انا اور انا جو ہے ان کے بعد بھی جو آنے والے فعل ہیں ان کی حرکت یعنی ان کے زیر زبر پیش وہ تبدیل ہوتے ہیں. اب قاعدہ یہ ہے کہ انا کے فوراً بعد آنے والے اسم کو بالعموم اس میں انا کہتے ہیں اور اس کے بعد آنے والے اسم کو خبر انا کہتے ہیں. اس میں انا منصوب ہوتا ہے یعنی جو پہلا اسم آتا ہے انا کے فوراً بعد اس کے اوپر زبر آتی ہے، اور خبر انا مرفوع ہوتی ہے یعنی اس کے اوپر پیش آتی ہے. تو انا جو ہے وہ جملے کے شروع میں آتا ہے اور انا جو ہے وسط کلام میں آتا ہے. جیسے ان اللہ علیم حکیم، بے شک اللہ علیم اور حکیم ہے. ان القرآن کتاب مجید، بے شک قرآن بزرگی والی کتاب ہے. ان الرسول رجل صادق امین، بے شک رسول سچا اور امین شخص ہے. ان التلمیذ ناجح، بے شک شاگرد ان التلمیذ ناجح، بے شک شاگرد کامیاب ہے. بے شک شاگرد کامیاب ہے، کامیاب ہے، کامیاب نہیں ہے. بے شک شاگرد کامیاب ہے. کامیاب اور کامیاب میں فرق ہے، معنی میں بھی فرق ہے. جی. ان العلم نافع، بے شک علم نفع بخش ہے. ان الصدق احسن الکلام، بے شک سچ بہترین کلام ہے. ان زیدا جالس فی الغرفۃ، بے شک زید کمرے میں بیٹھا ہے. ان القمر طالیع، بے شک چاند نکلا ہوا ہے. علمت ان زید راحل، مجھے معلوم ہوا ہے کہ زید جانے والا ہے. رأیت ان الدکان مغلق، میں نے دیکھا کہ دکان بند ہے. هل تحسب ان الاستاذ ذکی، کیا تم سمجھتے ہو کہ استاد ذہین ہے. عرفت ان الریاء بلاء، میں جانتا ہوں کہ دکھاوا مصیبت ہے. علمت ان الشوارع مزدحمۃ، ان الشوارع مزدحمۃ، علمت ان الشوارع مزدحمۃ، مجھے شوارع، شارع کی جمع ہے نا، شارع کہتے ہیں سڑک کو اور اس کی جمع ہو گئی شوارع. علمت ان الشوارع مزدحمۃ، علمت ان الشوارع مزدحمۃ، مجھے معلوم ہوا کہ سڑکوں پر ہجوم ہے. حسبت ان الرجل صادق، میرا خیال ہے کہ آدمی سچا ہے. ان الفلاح مجتہد، بے شک کسان محنتی ہیں. ان الطالب ذکی، بے شک طالب علم ذہین ہے. ان اللہ بصیر بالعباد، بے شک اللہ بندوں کو دیکھ رہا ہے. ان اللہ سریع الحساب، بے شک اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والا ہے. ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. ان وعد اللہ حق، بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ، اور لوگوں کی کثیر تعداد اپنے رب سے ملاقات کی. وَإِنَّ، ملاقات کی منکر ہے، ملاقات کی انکاری ہے. اس کا صفحہ دوسرے صفحے پہ چلا گیا ترجمہ. اور لوگوں کی کثیر تعداد اپنے رب سے ملاقات کی انکاری ہے. جی. وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، لا نہیں ہوگا، لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم نے کافروں کو گھیرا ہوا ہے. اس کی کچھ اضافی معلومات ہیں. وہ یہ ہے کہ انا کا قاعدہ بیان کرتے ہوئے بتایا گیا تھا
کہ انا کے فوراً بعد آنے والے اسم کو بالعموم اس میں انا کہتے ہیں اور وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی بلاغت کی وجہ سے اس میں انا مؤخر بھی ہو جاتا ہے، جیسے قرآن کریم کی آیات ہیں انا للمتقین مفازا وحدائق وعنابا وکواعب اترابا وکأسا دہاقا۔ انا کے فوراً بعد جو ہے وہ اس میں انا نہیں آیا، ہم جانتے ہیں کہ اس میں انا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ اس میں انا جو ہے وہ انا کے فوراً بعد نہیں آیا بلکہ وہ آگے چلا گیا، لیکن اس کے منصوب ہونے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ اس میں انا ہے، خبر مقدم کر دی گئی ہے، یعنی للمتقین خبر ہے انا کی، انا کے فوراً بعد اس میں انا آنا چاہیے تھا اور اس میں انا جو ہے وہ منصوب ہوتا ہے، لیکن یہاں دیکھیں کہ وہ اس میں انا جو ہے وہ دور چلا گیا، اس کی خبر پہلے آ گئی، انا للمتقین مفازن، بے شک متقیوں کے لیے کامیابی ہے اور باغات ہیں اور انگور ہیں اور ہم عمر ساتھی ہیں اور بھرے ہوئے جام ہیں۔ تو یہ بتایا گیا تھا کہ انا اور انا حروف مشبہ بالفعل ہیں، یہ حروف 6 ہیں، انا اور انا کا ہم تفصیل سے ذکر کر چکے ہیں، باقی 4 یہ ہیں۔ کأنا یعنی یہ حرف تشبیہ کے لیے استعمال ہوتا ہے، کأنا زیدن اسد، گویا زید شیر ہے، کانا خالد کأنا خالد قمر، گویا کہ خالد چاند ہے، لاکنہ یہ لیکن جس کو اردو میں ہم لیکن کہتے ہیں اسی کے معنی میں یہ بھی استعمال ہوتا ہے، الرجل غنی، آدمی امیر ہے، لاکنہ بخیل، لیکن ہے وہ کنجوس، التلمیذ ذکی، طالب علم ذہین ہے، لاکنہ غیر مجتہد، لیکن محنتی نہیں ہے، الریاضۃ مفیدۃ، ورزش جو ہے یہ مفید ہے، لاکن الاسراف فیہا ضاد، لیکن اس میں ذاتی نقصان دہ، وعد اللہ لا یخلف اللہ وعدہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا، لیکن اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اس طرح سے لعل یہ بھی حروف مشبہ بالفعل میں سے ہے، یہ امید اور توقع کے معنوں میں آتا ہے، جیسے لعل الصدیق وفی، شاید کہ دوست وفادار ہو، لعن الغائب قادم، شاید غیر حاضر شخص آ جائے، لعلکم تفلحون، شاید کہ تم فلاح پا جاؤ، لعلکم ترحمون، امید ہے کہ تم پر رحم کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ الحمدللہ ہمارا یہ سبق ختم ہوا، اب مشقیں کرتے ہیں۔ سنم آپ پڑھیں گی اور یہ ترجمہ کریں گی زہرا۔ ان المطر ينزل فی جبال مری کثیرا، مری کے پہاڑوں میں بہت بارش ہوتی ہے، ان ارض اللہ واسعۃ، بے شک اللہ کی زمین وسیع ہے، هل تعلم ان الرسول قدوۃ للمؤمنین، کیا تم جانتے ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مومنوں کے لیے نمونہ بنا کے بھیجا گیا۔ اعلم ان العلماء سراج الامہ، جان لو کہ علماء امت کے چراغ ہوتے ہیں۔ ذهبت الى المدرسة وعلمت ان الفتيات رجعن الى بیوتهن، میں مدرسے کی طرف گیا اور میں نے یہ جانا کہ لڑکیاں اپنے گھروں کو واپس چلی گئی ہیں۔ ان القرآن یہدی الی الرشد ولکن المنافقین لا یفقہون، بے شک قرآن ہدایت کی طرف راغب کرتا ہے مگر منافق لوگ سمجھتے نہیں ہیں۔ راغب نہیں کرتا، ہدایت دیتا ہے۔ ان القرآن یہدی الی الرشد، بے شک قرآن ہدایت دیتا ہے رہنمائی کے لیے۔ ان المسلمین والمسلمات عد اللہ لہم، پورا لفظ ہے، ان المسلمین والمسلمات عد اللہ لہم اجرا عظیما، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتوں کے لیے اجر عظیم اللہ تعالیٰ نے تیار کیا ہے۔ ٹھیک ہے شاباش۔ اچھا، اب یہ جو دوسرا سوال ہے وہ اردو کے جملے ہیں اور ان کو عربی میں ہم نے ان کا ترجمہ کرنا ہے۔ سلم آپ اس کو اردو میں پڑھیں گی اور زارا اس کا ترجمہ کریں گی۔ بے شک ارشد ذہین ہے مگر وہ امتحان میں کامیاب نہیں ہوا۔ ان ارشد ذکی ولکن، دیکھیں جملے کے شروع میں انا استعمال ہوتا ہے، جملے کے شروع میں انا استعمال ہوتا ہے
اگر درمیان میں استعمال کرنا ہو وسط کلام میں تو پھر انا استعمال ہوتا ہے. انا ارشد ذکی انا ارشد ذکی ولکن ما نجح فی الامتحان. ٹھیک. میں نے سنا کہ خلیل بیمار ہے. سمعت ان خلیل مریض. ہاں دیکھیں نا اب اس میں یہاں سمعت میں نے سنا ہے, ابھی انا درمیان میں استعمال ہوا. سمعت ان خلیل مریض. میری بات توقع ہے کہ دونوں لڑکے میری بات سنیں گے. التوقع ان ولدان یسمعان کلامین. یہ جان لو کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی. اعلموا اننی لا اکذب ابدا. بے شک علموا اننی لا اکذب ابدا. اکذب لا اکذب ابدا. بے شک میں ڈاکٹر بن جاؤں گی مگر ابھی بھی بہت وقت باقی ہے. لا شک اننی اصبح طبیبا ولکن وقتا کثیرا باقیا. بلا شبہ وہ بیمار ہے اور یقیناً اسے علاج کی ضرورت ہے. لا شک انہ مریض وتحتاج الی علاج. بے شک آج شدید گرمی ہے. لا شک الحر شدید اليوم. بے شک سبق آسان ہے لیکن تم محنت نہیں کرتی اس لیے سمجھتی نہیں ہوں. ان الدرس سهل ولكن لا تجتهدي فلا تفهمي. میں غریب ہوں لیکن میرا دل بڑا ہے. انا مسکین ولكن قلبي وسیع. ولکن قلبی میرا دل قلبی ولکن قلبی وسیع. وسیع. الحمدللہ کہ آج ہم نے 10واں سبق ختم کیا ہے. آئندہ کی نشست میں انشاءاللہ تعالی 11واں سبق پڑھیں گے.